बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का फज़्ल व करम है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की किताब कुरान मजीद को समझने की गर्ज से हम सब इस कुरान कोर्स का हिस्सा बने। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। और कल कमिटमेंट के मुताबिक हम इसके कोर्स को मुकम्मल कर चुके हैं। आज इसकी दोहराई के लिए यहाँ मौजूद हैं। जैसा कि अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम सब में से बेहतरीन वो हैं जो कुरान सीखें और दूसरों को सिखाएं। सुभान अल्लाह। तो इसी गर्ज से, इसी कोशिश के साथ, इसी नियत और इरादे के साथ हम सब ने इस कोर्स को ज्वाइन किया और अब तकमील भी कर चुके हैं। और आज इंशाल्लाह इसी इरादे से यहाँ मौजूद हैं कि जो हमने पढ़ा है उसका इआदा हो जाए, रीइंफोर्समेंट, रिवीजन हो जाए और वो कॉन्सेप्ट्स अच्छे से हमें समझ आ जाएं और फाइनल क्विज जो कि कल होने वाला है उसके लिए हम अच्छे से तैयार हो जाएं। और हमारा असल मकसद अल्लाह की रज़ा है। हम जितना भी यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं या करेंगे, डेफिनेटली उसका जो मकसद है वो ये है कि अल्लाह हमसे राज़ी हो और वाक़ईतन हम उन लोगों में शुमार हों जो अल्लाह के नज़दीक बेहतरीन हैं। इस नियत, इरादे और दुआ के साथ आज का सबक शुरू करते हैं। क्योंकि दोहराई है तो हम बहुत तेज़ी के साथ कॉन्सेप्ट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे, पूरी बुक के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को। आप अगर पूरी तवज्जो से इस 1 घंटे में क्लास के साथ जुड़े रहेंगे तो यकीन कीजिए कल के क्विज की मैक्सिमम तैयारी आपकी अभी हो जाएगी। आपको उसके बाद ज़्यादा तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है? सो आप पूरी तवज्जो के साथ मौजूद रहिए। आओ कुरान समझते हैं आसान तरीके से। कोर्स के तारुफ की बात को अगर हम दोहराएं, शॉर्ट वर्ड्स में बात ये होगी कि ये कुरान मजीद समझने के लिए एक आसान तरीके से डिजाइन किया हुआ कोर्स है। इतना आसान है जिसमें 11-12 साल की एज से लेकर ओल्ड एज तक तमाम लोग फायदा हासिल कर सकते हैं, सीख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इस तारीख इस बात की गवाह है अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत सारे बच्चे 9-10 साल की एज में भी इसको सीख रहे हैं। इवन एक स्टूडेंट अभी हमारी क्लास की में शरीक एक सिस्टर हैं जिनके घर एक छोटी सी बच्ची है जो 6-7 इयर्स की है, जो मुझे कितनी वीडियो सेंड कर चुकी हैं कि आपकी क्लास से मैंने ये सीखा, ये टेबल सीखा और मैं वो आपको सिखा रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुरान मजीद समझने का आसान तरीका है और तेज तरीन तरीका है। जैसा कि हमने सिर्फ 20 घंटों में 50% कुरान के अल्फाज याद कर लिए। तो इससे साबित हुआ कि वाकई तेज तरीन और आसान है। कुल 20 असबाक थे जो माशाल्लाह हमने 20 क्लासेस में पढ़ी हैं। कोर्स के मकासद को जानना बहुत जरूरी होता है। किसी भी चीज को करने से पहले उसके मकासद, ऑब्जेक्टिव्स का पता होना बहुत जरूरी है। सो 6 मकासद हैं जो हमें याद होने चाहिए जब हम किसी और को भी तबलीग करेंगे तब। पहली बात ये कि इसका एक मकसद ये है कि इसके जरिए से कुरान समझना आसान बना दिया जाए सबके लिए, सिर्फ स्पेसिफाई लोगों के लिए नहीं कि जो बहुत हमारे लिए पुरतासीर हो जाए, मौसर हो जाए, इफेक्टिव। वो नमाज जिसके इतने फायदे हमारे नबी ने बताए, इतने फवाइद बताए गए हैं, दर हकीकत उसका असर तब होगा हम पर जब हमें वो समझ में आएगा इंशाअल्लाह। फोर्थ मकसद ये है कि कुरान के साथ हमारा ताल्लुक बनाया जाए, उसको मजबूत किया जाए और वो तब होगा डेफिनेटली जब हमें कुरान समझ में आएगा। पांचवा मकसद है नेक अमाल की तरगीब, जिसमें तमाम तरह के अमाल आ जाते हैं। अच्छे अखलाक जो एक मुसलमान की निशानी है, एक मोमिन की, ठीक है, उसकी तरफ तरगीब दी गई है। इस कोर्स का एक मकसद ये भी है क्योंकि जब हम कुरान समझेंगे, चीजों को जानेंगे तो फिर हम उन पर अमल कर पाएंगे। और सिक्स्थ मकसद ये है कि अरबी बोलचाल, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान सीखते सीखते हम अरबी बोलचाल की कुछ चीजें इस कदर इंतहाई आसान तरीके से सीख रहे हैं कि उसके लिए हमें अलग टाइम भी नहीं देना पड़ रहा
اور الحمدللہ 100 جملے سیکھنا اس کورس کے ذریعے سے ممکن ہوا ہے. تو یہ 6 مقاصد ہیں، یہ ہمیں فنگر ٹپس پر آنے چاہیے، کیونکہ اگر ہمیں بیسک چیز پتا ہوگی تو ہی ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم دوسرے لوگوں کو صحیح طریقے سے دعوت دے سکیں اس کورس کی طرف انشاءاللہ. شارٹ ورڈز میں اگر ہم دیکھنا چاہیں، فہرست دیکھنا چاہیں، جو چیزیں ہم الحمدللہ یہاں سیکھ چکے ہیں اس کورس میں، وہ ہیں سورۃ الفاتحہ، اور جو باقی سورۃ ہیں سورۃ العصر، سورۃ النصر، سورۃ الکافرون، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، اور اس کے علاوہ نماز کے تمام حصے جو یہاں موجود ہیں، اذان کے ساتھ، دعا آفٹر وضو، وضو کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں اس کے ساتھ، اور ایون نماز کے بعد کی دعا کے ساتھ. تو الحمدللہ پوری نماز اور ساتھ بہت سی قرآن پاک کی سورات اور دعائیں ہم نے اس کورس میں سیکھی ہیں، جن کے ذریعے سے 50% قرآن سمجھنا ہمارے لیے ممکن ہو گیا ہے. الحمدللہ اللہ کے شکر کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. اے پارٹ جو چیپٹر 1 سے لے کے 11 تک کا حصہ ہے، اس کو ہم ذرا مزید تیزی سے پڑھیں گے، کیونکہ اس کی دہرائی ہم مڈ کوئز میں کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، اور جب ہمارا سیکنڈ ٹرم شروع ہوگا، آپ کا جو فائنل کوئز ہے، یعنی سبق نمبر 12 کے بعد، تو ہم اس کو ذرا اور بہتر طریقے سے سمجھیں گے. تو ہم شارٹلی دیکھتے ہیں چیپٹر 1 سے 11 میں ہم نے کیا پڑھا. ثنا جو نماز میں سب سے پہلے تکبیر کے بعد ہم تلاوت کرتے ہیں، ان کے معنی یہاں پر موجود ہیں. پاک ہے تو اے اللہ، اور تعریف ہے تیرے لیے، اور برکت والا ہے تیرا نام، اور بلند و بالا ہے تیری بزرگی، اور نہیں کوئی معبود سوائے تیرے. شارٹلی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کون کون سے الفاظ کو یہاں الگ کیا جا سکتا ہے. سبحانہ کا 2 الفاظ ہیں، سبحانہ پاک ہے کا تو. اس کے بعد وبحمدی کا 4 الفاظ ہیں، وا اور بی سے ساتھ لیے. ٹھیک ہے، اس طرح کے معنی ہوتے ہیں، اس کے مختلف معنی مختلف جگہوں کے حساب سے. حمد تعریف، ٹھیک ہے، کا تیری، اور تعریف ہے تیرے ہی لیے، رائٹ. وتبارک کا 2 الفاظ ہیں، وا اور تبارک برکت والا. اسم کا 2 الفاظ ہیں، اسم نام کا تیرا. وتعالی 2 الفاظ، وا اور تعالی بلند و بالا عالیشان. جد بزرگی کا تیری. دیکھیں کا لفظ کتنا زیادہ استعمال ہو رہا ہے، جو ہم نے ضمائر متصلہ میں پڑھا تھا. وا اور لا نہیں الہ معبود 3 الفاظ ہیں، یہ غیر سوائے یا علاوہ کا تیرے. تو یہ 2 الفاظ ہیں. سبحان اللہ، ہم اس کو سمجھ چکے ہیں. سورۃ الفاتحہ کو ہم نے بہت اچھے سے سمجھا، جو بہت ہی ویلیویبل ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ، اللہ کے نام سے. الرحمن الرحیم، جو بہت زیادہ رحم کرنے والا، مسلسل رحم کرنے والا ہے. الحمد، تمام تعریفیں اور شکر، للہ، اللہ کے لیے ہے. رب العالمین، جو رب ہے جہانوں کا. الرحمن، شدید رحم کرنے والا ہے، شدت سے بہت زیادہ. الرحیم، مسلسل رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، مالک ہے دن کا بدلے کے. ایاک نعبد، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. وایاک نستعین، اور صرف تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں. اہدنا، ہمیں ہدایت دے. الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی. صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ. انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر تو تیرا غضب ہوا یا جن پر غضب کیا گیا. ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہوں کا. آمین. سورۃ الفاتحہ کی اگر سمری کی بات کی جائے، خلاصے کی بات کی جائے، تو یہ ہدایت کی دعا ہے، یعنی سیدھے راستے پر چلنے کی دعا ہے. اذان کے الفاظ ماشاءاللہ بہت ہی بہترین ہیں، جو کئی بار ریپیٹ ہوئے ہیں. تو جو ریپیٹ ہوئے ورڈز ہیں، کلمات ہیں، خوبصورت، ویلیویبل، ان میں سے ہم ایک ایک کو ترجمہ کرتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے 4 بار. اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، اللہ الہ الا اللہ، کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. یہ بھی 2 بار ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ، گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. 2 بار. حی علی الصلاح، آؤ کامیاب نماز کی طرف. 2 بار. حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. یہ بھی 2 بار. پھر اللہ اکبر 2 بار، اور پھر لا الہ الا اللہ. الحمدللہ، انتہائی آسانی سے ہم نے اس کا ترجمہ کیا، سیکھا.
اذان کا خلاصہ، اذان کیا ہے؟ اللہ کی طرف مخصوص اوقات میں ملاقات اور کامیابی کے لیے جو دعوت ہے یا اس دعوت کا اعلان ہے، اس کو کہتے ہیں اذان۔ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم 2 بار الگ سے اس کا اضافہ کیا جاتا ہے حی علی الفلاح کے بعد۔ الصلاۃ نماز خیر بہتر ہے، من النوم نیند سے، الحمدللہ۔ اقامت کے وقت جو اضافی الفاظ نماز سے پہلے ادا کیے جاتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ قد قامت الصلاح، قد قامت الصلاح، تحقیق کھڑی ہو گئی نماز۔ وضو کی اگر ہم بات کریں، وضو سے پہلے کا ذکر ہے بسم اللہ، اللہ کے نام سے، اور آخر میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، جس کا ترجمہ ابھی ہم نے اذان میں پڑھ لیا۔ وحدہ، وہ اکیلا ہے، ہو الگ ہے، وحدہ اکیلا، لا نہیں شریکا کوئی شریک، لہو اس کے لیے یا اس کا، واشہد اور میں گواہی دیتا ہوں، انا کہ محمدن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عبدہ عبد بندے ہیں، ہو اس کے، و اور رسول رسول ہیں، ہو اس کے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، الحمدللہ۔ اور وضو کے بعد کی دعا میں اس دعا کو بھی ایڈ کیا جاتا ہے، اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ اجعل بنا دے، نی مجھے، من التوابین خوب توبہ کرنے والوں میں سے، و اور اجعل بنا دے، نی مجھے، من المتطہرین پاک صاف رہنے والوں میں سے۔ یہ جو لفظ میں نے آپ کو بتایا اجعل، یہ جعلہ کے ٹیبل میں کچھ چند دن پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، پچھلے دنوں میں ہم نے اس کا اشارہ یہ کیا تھا، اجعل بنا، اجعلو سب بناؤ، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں کس طرح سے قرآن میں استعمال ہو رہا ہے، ٹیبل کے وہ تمام الفاظ استعمال ہو رہے ہیں جو ہم سیکھ رہے ہیں، الحمدللہ۔ وضو کے بعد کی دعا کی جو فضیلت ہے وہ ہمیں کبھی نہیں بھولنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی بھی دھیان سے وضو کرے پھر یہ دعا پڑھے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ رکوع کی تسبیح، سبحانہ پاک ہے، ربی 2 الفاظ ہیں یعنی میرا رب، العظیم عظمت والا۔ رکوع سے اٹھتے ہوئے سمیع اللہ، سن لی اللہ نے، لمن اس کی جس نے، لی اور من 2 الگ لفظ ہیں، حمیدہ الگ ہے اور ہو الگ ہے، یعنی تعریف کی اس کی، سن لی اللہ نے اس کی جس نے تعریف کی اس کی۔ ربنا اے ہمارے رب، آپ کو میں نے بتایا تھا ربنا ہم نے ٹیبل میں پڑھا تھا یعنی ہمارا رب، ربنا، اور ربنا اس طرح سے جیسے ہم باقاعدہ مخاطب ہیں، سامنے بات کر رہے ہیں، تو اس انداز میں پکارنے کے لیے ربنا کی بجائے ربنا استعمال ہوگا، اے ہمارے رب، و اور لا لیے کا تیرے، الحمد ہر قسم کی تعریف، اے ہمارے رب اور تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد ایک مزید ایک اور ذکر ہم نے سیکھا جو ہمارے نبی کی سنت ہے، رکوع کے بعد آپ اس کو تلاوت فرماتے تھے، مل السماواتی، مل بھرنے کے برابر، السماواتی آسمانوں کے، وہ مل الارضی اور زمین کے بھرنے کے برابر، وہ مل اور بھر کر جو ما جو، وا اور مل بھر کر ما جو، بینہما ان کے درمیان ہے، زمین اور آسمان کے درمیان، وہ مل اور بھر کر ما جو، شیتا تو چاہے، من شیئن کسی چیز میں سے، بعدو اس کے بعد، سبحان اللہ۔ اس طرح بہترین انداز میں نبی کی طرف سے اللہ کی تعریف کی جا رہی ہے۔ سجدے میں جو دعا ہم ذکر کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ سبحانہ ربی الاعلی، سبحانہ پاک ہے، ربی یا میرا رب، الاعلی سب سے بلند۔ اور ہم نے اچھے سے سیکھا تھا کہ رکوع اور سجدے کے بعد کے دوران 4 باتیں ہیں جو ہمیں دھیان میں رکھنی ہوتی ہیں، ان کو ضرور آپ ذہن میں لے آئیے گا۔ تشہد، سجود کے بعد بیٹھ کر ہم جو ذکر پڑھتے ہیں اس کو کہتے ہیں تشہد، ٹھیک ہے؟ جو پہلا حصہ ہے اس کو تشہد کہتے ہیں، جو بھی ہم یہاں دیکھ رہے ہیں۔ التحیات تمام کلی عبادتیں، للہ لی لیے، اللہ اللہ، للہ 2 لفظ ہیں جڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ والصلوات اور تمام بدنی عبادتیں، جسمانی عبادتیں، والطیبات اور تمام مالی عبادتیں، السلام سلام ہو، علیکہ آپ پر، ایھا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ورحمت اللہ اور رحمت ہو اللہ کی، وبرکاتہ اور برکتیں اس کی، السلام علینا سلام ہو ہم پر،
वअला इबादिल्लाहि, और अल्लाह के बंदों पर, अस्सालिहीन जो नेक हैं। और ये अल्फाज अल्हम्दुलिल्लाह हम वुजू के बाद की दुआ में पढ़ चुके हैं, जो तशहुद का भी हिस्सा हैं। दुरूद उसके बाद हम तिलावत करते हैं नमाज में, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, और ए अल्लाह रहमत भेज पर, किस पर? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हमने पढ़ा था कि सल्ली के साथ अगर अला हो तो सल्ली का मतलब होता है रहमत भेज, अगर सल्ली के साथ ली हो, लाम ज़ेर ली, तो उसका मतलब होता है नमाज पढ़। ठीक है, तो दो डिफरेंट मानी है। यहाँ पर अला के साथ है, रहमत मुराद है। व अला आली मोहम्मद, और आल पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कमा सल्लैता, जैसे भेजी तूने, अला इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, व अला आली इब्राहिम, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आल पर, इन्नका हमीदुम मजीद, बेशक तू काबिल तारीफ बुजुर्गी वाला है। इसी तरह दुरूद का दूसरा हिस्सा है जिसमें सिर्फ बारिक का इजाफा है। बारिक का मतलब है बरकत अता फरमा। नमाज के बाद की दुआ जो हमें यकीनी तौर पर अपनी आदत बनानी है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये कुरान में सिखा दी, रब्बना आतिना, ए हमारे रब दे हमें, आती दे ना हमें, फिर दुनिया, दुनिया में, हसना भलाई, वा और फी में, अल आखिरा आखिरत, हसना भलाई, वा और की ना, की का मतलब है बचा, ना हमें, और बचा हमें, अज़ाब अन्नार, आग के अजाब से। और इसके साथ ये दुआ भी नमाज के बाद जरूर पढ़नी है इंशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा अइन्नी, ए अल्लाह अइन मदद फरमा, ये या नी मेरी, अला ज़िक्रिका, तुझे याद करने पर या तेरी याद करने पर, व शुक्रिका, और तेरा शुक्र करने पर, व हुस्नी इबादतिका, और तेरी अच्छी, हुस्न का मतलब है अच्छी, बेहतरीन इबादत करने पर। सुभान अल्लाह। राइट। सूरतुल इखलास, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो बहुत रहम करने वाला और मुसलसल रहम करने वाला है। कुल कह दीजिए हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, यानी सब उसके मोहताज है लेकिन वो किसी का मोहताज नहीं, इसको कहते हैं असमद। लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जना और ना वो खुद जना गया। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और ना कोई उसका हमसर है, ना कोई उसके बराबरी वाला है। ठीक है, और हमें याद रखना है कि हर फर्ज नमाज के बाद एक बार और मगरिब फजर के बाद 3 बार पढ़ना नबी की सुन्नत से साबित है, और किसी को अगर अपने रब का तारुफ कराना हो तो ये बेहतरीन सूरत है। एक चीज हमें याद रखनी है, यहाँ 2 चीजें यहाँ बयान हुई हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की बात हुई है। अगर उसने जना या वो खुद जना गया, यानी जुमले को अगर इस तरह पलट दिया जाए कि जो काम कर रहा है उसी पर वो काम हुआ, तो ये 2 अलग फॉर्म्स बनती है ना। ठीक है, तो यहाँ पर मौजूद है, एक मारूफ होती है, एक मजबूल होती है। इसी तरह इंग्लिश में एक्टिव और पैसिव कहते हैं। शॉर्टली बस आपको इतना ही समझना है इस कोर्स में। ठीक है, लम के बारे में मैंने बताया था, अगर लम का लफ्ज जिसका मतलब नफी में होता है कि नहीं हुआ, माजी के लिए कोई काम नहीं हुआ, तो उसके लिए हम लम कुरान में इस्तेमाल होता है अरबी में। अगर मुजारे लफ्ज के साथ ये ऐड होगा तो मुजारे का मतलब होता है हाल या मुस्तकबिल, लेकिन लम के आ जाने से उसका मानी माजी में बदल जाता है। ये बात हमें याद रखनी है। सूरतुल फलक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल कह दीजिए अऊज़ु बिरब्बिल फलक, मैं पनाह में आता हूँ रब की सुबह के, मिन शर्री, शर से, मा खलक, जो उसने पैदा किए, ये जो चीजें उसने पैदा की उनके शर से, व मिन शर्री गासिकिन इज़ा वक़ब, और शर से अंधेरे के जब वो छा जाए, व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, और शर से गिरहों में फूंके मारने वालियों के, व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और शर से हसद करने वाले के जब वो हसद करे। आमीन। ये मुअव्वज़तैन 2 सूरतें हैं, सूरतुल फलक और सूरतुन नास, दोनों का ये नाम है। इनमें अल्लाह से दुआ की जा रही है कि हमें अपनी पनाह अता फरमा शैतान मरदूद से। ठीक है, तो इन दोनों सूरतों को मुअव्वज़तैन कहते हैं, और ये नमाज के बाद हमारे नबी की साबित सुन्नत है कि वो सूरह इखलास और मुअव्वज़तैन को एक बार, और फजर सुन्नत के और फजर और मगरिब के बाद 3-3 बार पढ़ा करते थे। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि आप सोने से पहले भी अपने हाथों में फूँकते मुअव्वज़ात पढ़ते और उसको जिस्म पर फेर लेते। सुभान अल्लाह। तो हमें सुन्नत पर अमल करना है। माँ के 3 मानी हम बार-बार पढ़ चुके हैं, इसी तरह डिटेल में नहीं, क्या, जो। मन के जो 2 मानी हम पढ़ चुके हैं, कौन और जो। ठीक है, राइट। माँ का मानी है नहीं, क्या और जो से साथ जिस भी होता है, जिस भी हो सकता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है।
सूरत अल-फलक का खुलासा ये है कि ये तमाम तरह के जो शर हैं, evil things, बुराई और तकलीफ की चीजें, उनसे बचने का फॉर्मूला है। तो दुनिया में हम कितनी मुश्किलात का मसाइब का शिकार होते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब हमें कुरान में इलाज बता दिया, तो उससे बेहतरीन इलाज कोई और शख्स हमें नहीं बता सकता। तो जरूर इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, बुराइयों से, तकालीफ से, मसाइब से बचने के लिए, बिलखुसूस अंधेरे के जादू और हसद के। ठीक है, तो सूरत अल-फलक की वैल्यू हमें शॉर्टली यहाँ पता चल गई। सूरत अन-नास, बिस्मिल्लाह, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, कह दीजिए मैं पनाह में आता हूँ लोगों के रब की, मलिकिन नास लोगों के बादशाह की, इलाहिन नास लोगों के माबूद की, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, वसवसा डालने वाले, पीछे हट जाने वाले के शर से, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, जो वसवसा डालता है लोगों के सीनों में, लोगों के दिलों में, मिनल जिन्नति वन नास, ख्वाह वो जिन्नों में से हो और या फिर इंसानों में से। अल्लाहु अकबर, आमीन। इस पे याद रखिए कि मलिक के लफ्ज में कंफ्यूज नहीं होना। अगर क्विज में ये लफ्ज आ जाए तो देखना है कि ज़बर ज़ेर क्या है। मलिक का मतलब बादशाह होता है, मलक फरिश्ता, मालिक, मालिक किसी चीज को जो ऑन करने वाला है। जैसे किसी की मलकियत में कोई चीज होती है ना कि वो उस चीज का मालिक है, वो ये है। उर्दू में भी हम मालिक कहते हैं, अरबी में भी। मिल्क का मतलब होता है मलकियत होना। तो याद रखिए क्विज में आए तो जूम करके अच्छे से देख लीजिएगा ताकि मिक्सअप ना हो जाए कोई मानी। सूरत नास अभी हमने समझी, इसके बारे में अगर हम इसका खुलासा करें तो वो क्या है। तो ये भी तमाम जो शर हैं, हर तरह के शर, दुनिया में जो तकलीफ, बुराई मिल सकती है, इवल थिंग्स, उनसे बचने का फॉर्मूला है। यानी दोनों सूरतें, मुआवज़तैन, दोनों सूरतों की बात हो रही है। बिलखुसूस वसवसों से, जो शयातीन या दूसरे इंसान हमें ऐसे वसवसे डालते हैं कि वो हमें दीन से दूर कर देते हैं, हमें किसी भी मामले में हमें बुराई की तरफ ले जाएं, तकलीफ की तरफ। तो हम उन तमाम जो वसवसे हैं उनसे पनाह मांगना चाहते हैं अल्लाह की। ठीक है, तो वो इस सूरत नास के थ्रू होगा। सूरत असर, वल असर, कसम है जमाने की, इन्नल इंसाना, बेशक इंसान, लफी खुस्र, अलबत्ता खसारे में है, मुकम्मल नुकसान में है। इल्लल लज़ीना आमनू, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, व आमिलू और अमल किए, अस्सालिहात, नेक, व तवासौ बिल हक, और सच्चाई की तलकीन की या ताकीद की या वसीयत की, कोई भी लफ्ज़ आप कह सकते हैं, व तवासौ बिस्सब्र, और सब्र की तलकीन की। सुभान अल्लाह। तो ये 4 कैटेगरीज बताई जा रही हैं। इन 4 चीजों को जो नहीं करेगा समझे कि वो मुकम्मल नुकसान में है। अल्लाह ने फरमा दिया, ईमान लाना, नेक अमल करना, सच्ची बात, खुद भी डेफिनेटली साथ देना और दूसरों को तलकीन करना, इसी तरह खुद भी सब्र पर कायम होना और दूसरों को भी तलकीन करना। तो ये 4 चीजें अगर इंसान में है तो अल्लाह ने फरमाया इंशाल्लाह वो सेफ रहेगा, अगर वो अपने रब की खातिर ये कर रहा है। अदरवाइज इंसान खसारे में यानी मुकम्मल नुकसान में है। अल्लाह हमें महफूज रखे। ला और ली हमने पढ़ा था, अगर इस्म के साथ आए तो उसका मानी होता है लिए, जैसे लिल्लाहि, अल्लाह के लिए। फेल के साथ आए तो मानी होता है ताकि, जैसे लियद्दब्बरू, ताकि वो गौर करें। गौर करना एक फेल है, काम है। अगर हर्फ के साथ आए तो मानी होता है अलबत्ता, यकीनन, तहकीक हो गई। ठीक है, जैसे लकद, अलबत्ता तहकीक। ठीक है, तो ये मानी हमने याद रखने हैं। सूरतुल असर का अगर कोई हमसे शॉर्टली पूछे कि क्या बताया गया है सूरतुल असर में, तो हम कहेंगे मुकम्मल नुकसान से बचने का फॉर्मूला अल्लाह ने हमें दिया है सूरतुल असर में। ठीक है, सूरतुल नस्र, बिस्मिल्लाह। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ, जब अल्लाह की मदद आ जाए और फतह हो, कि अल्लाह की मदद आ गई, ठीक है, और फतह हासिल हो गई, कामयाबी। ठीक है, वराअइतन नासा, और आपने देखा लोगों को, यदखुलूना फी दीनिल्लाहि, वो दाखिल हो रहे हैं अल्लाह के दीन में, अफवाजन, फौज दर फौज, फौज की फौज बन के दीन में आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। फसब्बिह, तो पाकी बयान करें, बिहम्दी, तारीफ और शुक्र के साथ, रब्बी का, अपने रब की, वस्तगफिरहु, और उससे मगफिरत मांगे, इन्नहु, बेशक वो, काना तव्वाबा, खूब तौबा कबूल करने वाला है। सुभान अल्लाह। तो ये हम सब के लिए मैसेज है कि अल्लाह की मदद, कामयाबी हमें जब भी मिलती है किसी भी मामले में, तो हमें भी एक मैसेज इस सूरत से मिल रहा है कि हमें क्या करना है, अल्लाह की पाकी बयान करनी है, तारीफ और शुक्र करना है अपने रब का, और उससे माफी मांगनी है, मगफिरत मांगनी है। हमारा तरीका भी यही होना चाहिए जो कुरान में सिखाया गया। बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है। सूरत नसर की शॉर्ट बात याद रखें कि ये कुरान की आखिरी मुकम्मल सूरत है जो एक साथ आखिरी सूरत नाजिल हुई, जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर आए। फतह मक्का का जो वाकया था उससे कुछ पहले नाजिल हुई, और ये सन 8 हिजरी है इसकी, अगर हम टाइम भी याद रखना चाहें। अजीम खुशखबरी है कि मक्का मुकरमा की फतह और तकरीबन
عرب کے لوگوں نے اسلام جو ہے تقریباً قبول کر لیا اس موقع پر، تو یہ بہت بڑی بات تھی، بہت بہترین وقت تھا، اور اس سے صورت سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ نبی کا جو مقصد زندگی ہے دنیا میں وہ مکمل ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ بتا دیا گیا کہ آپ نے کر دکھایا، آپ کامیاب ہو گئے، تو اب آپ یہ کیجیے، مطلب آپ کا کام ہو گیا۔ تو اس کے کچھ عرصے کے بعد ہمارے نبی وصال فرما گئے، ان کا وصال ہوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس باقاعدہ دنیا سے روانہ ہو گئے، سبحان اللہ۔ جی، اس کو بھی ہم نے ابھی سمجھ لیا ہے، آئی تھنک ہم نے لم کا جو ہے وہ استعمال سمجھا تھا، بالکل اسی طرح اگر اذا کسی ماضی کے ساتھ آئے، لم کی بات ہم نے کی تھی مضارع کے ساتھ، اگر اذا ماضی کے ساتھ آئے تو اس کا معنی ماضی سے بدل کے مضارع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس بات کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے۔ 4 اہم باتیں بھی ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں، وہ یہ کہ کامیابی اور فتح صرف اللہ کی مدد سے ملتی ہے، یاد رکھیں۔ کامیابی کا مطلب لوگوں کا اصل کامیابی لوگوں کا اسلام میں داخل ہونا ہے، اس کا مطلب ہے لوگ یا ہم جتنے اسلام میں داخل ہوں گے یا دوسروں کو داخل کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ کے نزدیک ہم اتنے کامیاب ہیں، اور اگر اللہ کے نزدیک کامیاب ہے تو یقین کیجیے ہم اصل کامیاب ہیں، دنیا آخرت ہر جگہ میں۔ تیسری بات یہ سیکھی کہ جب کامیابی حاصل ہو تو اللہ کی تسبیح حمد اور استغفار کیا جائے، جو ہم نے ابھی ذکر کیا، اور چوتھی بات یہ کہ اللہ کی ذات سے مایوس مت ہوں، وہ بار بار معاف کرنے والی ذات ہے، سبحان اللہ۔ سورۃ الکافرون، جس کے بارے میں نے آپ کو ہنٹ دے دی تھی کہ اگر آپ عبادہ کا ٹیبل مکمل سیکھ لیں تو آپ کے لیے بہت آسان ہے سورۃ الکافرون کو ترجمہ کرنا۔ بسم اللہ، قل کہہ دیجئے یا ایھا الکافرون، اے کافرو، لا اعبد، نہیں میں عبادت کرتا، ما تعبدون، جس کی تم سب عبادت کرتے ہو، ولا انتم، اور نہ تم سب عابدون عبادت کرنے والے ہو، ما اعبد، جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد، اور نہ ہی میں عبادت کرنے والا ہوں، ما عبدتم، جس کی تم سب نے عبادت کی، ولا انتم، اور نہ ہی تم سب عابدون، عابدون عبادت کرنے والے ہو، ما اعبد، جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم، تمہارے لیے، دینکم، تمہارا دین، ولیہ، اور میرے لیے، دین، میرا دین، سبحان اللہ۔ اور یاد رکھیں سورۃ الکافرون کے بارے میں، فجر اور مغرب کی سنتوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص کو پڑھا کرتے تھے، ہر ایک حرف، لفظ اور بات کو یہ سوچ کر سنیں، صرف کوئز کے لیے نہیں ہے، ہمیں اپنی زندگی کا انہیں حصہ بنانا ہے، انشاءاللہ تبھی ہم کامیاب ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض صحابہ کو فرمایا، رات کو سوتے وقت یہ سورت پڑھ کر سو گے تو شرک سے بری قرار پاؤ گے، سبحان اللہ، تو یہ کتنی فائدہ مند ہے۔ اور اگر کوئی ہم سے پوچھے اس کا خلاصہ کہ یہ کیا ہے، تو بتایا جائے گا کہ اس میں بتا دیا گیا ہے ہمیں کہ دین اسلام کے معاملے میں کسی قسم کے کمپرومائز کی، مصالحت کی اجازت، گنجائش نہیں۔ سورہ صاد ہم نے پڑھی تھی، جس میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ قرآن نازل ہونے کا مقصد کیا ہے۔ کتاب انزلناہ، یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا، الیکا، آپ کی طرف، مبارکن، برکتوں والی ہے، لیدبروا، تاکہ غور کریں، آیاتی ہی، وہ اس کی آیتوں پر، ولیتذکر، اور وہ نصیحت حاصل کریں، اولو الالباب، کون؟ عقل والے۔ تو تدبر کی بات ہوئی، اس کی آیات پر ضروری ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس پر غور کرنا، اور وہ صرف عربی آیات پر ہو نہیں سکتا جب تک ہم اس کا ترجمہ نہ کریں، لہٰذا سمجھیں گے تو تدبر ہوگا، اس لیے اس قرآن سے ثابت ہو گیا کہ فرض ہے ہم پر کہ ہم اس کو سمجھیں، تبھی تدبر ہوگا، کیونکہ تدبر قرآن کے نازل ہونے کا مقصد ہے۔ اور دوسرا مقصد ہے تذکر، یعنی نصیحت حاصل کرنا، تو نصیحت حاصل بھی تب ہوگی جب ہم سمجھیں گے، جو کہ اب ہم سمجھ رہے ہیں، ماشاءاللہ اس کورس میں ہم نے 50% سمجھ لیا، تو سمجھیں گے، پھر غور ہوگا، اور پھر نصیحت حاصل ہوگی، اور پھر ہی ہماری زندگی میں وہ آئے گا انشاءاللہ۔ قرآن سے اگر رشتہ ہمیں سمجھنا ہے، تعلق، تو وہ 4 چیزیں ذہن میں رکھیں، جب قرآن پڑھنے لگیں تو یاد رکھیں، یہ 4 چیزیں یاد ہو، راست، کہ جو بھی بات کہی جا رہی ہے یہاں پر، وہ ایسے نہیں کہ ہو گئی، قرآن ایک زندہ کتاب ہے، یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں اس ٹائم، اور وہ سامنے ہمیں یہ بات کہہ رہے ہیں، شخصی، پرسنل، ذہن میں رکھیے جو بھی بات آپ پڑھ رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ کنیکٹ کریے، ایسا نہیں کہ کچھ آیتیں آپ کے لیے ہیں، کچھ دوسرے لوگوں کے لیے، نہیں، ہر آیت آپ کی زندگی سے تعلق رکھتی ہے، آپ کو سوچنا ہے کہ ایک سبق کہاں سے لینا ہے، ٹھیک ہے، طے شدہ یعنی پلان، ہر چیز جب ہمیں پتا ہے کہ اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے تو قرآن ڈیفینیٹلی اس میں بھی ہر چیز جو ہے وہ فائنلائز ہے، ٹھیک ہے، اور جو بھی چیزیں ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہم سے کنیکٹ کریں گی، ٹھیک ہے، اور ہر چیز اللہ کی طرف سے طے شدہ ہوتی ہے، کوئی چیز بھی اتفاق سے نہیں ہوتی۔ متعلق یعنی ریلیونٹ، تو کوئی بھی چیز جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کہہ دیا کہ یہ تمہاری ہدایت کی کتاب ہے، تم سب کے لیے ہدایت ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کی کتاب غیر متعلق ہو؟
اس کا تعلق ہم سے ہے، اس کی ہر چیز کا، ہر حصے کا. اب یہ ہم پر ہے کہ ہم کتنا سمجھتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، تو اگر ہم نے یہ پوائنٹ سمجھ لیے ہیں، یہ 4، تو پھر اب ہم اچھے سے مطالعہ بھی کریں گے قرآن کا، اپنے تصور اور احساس کو استعمال کرتے ہوئے سمجھیں گے. اور تذکر کے لیے یعنی نصیحت لینے کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ قرآن سیکھیں، قرآن کو کھولیں، تو کیا کریں؟ دعا کریں سب سے پہلے اللہ سے کہ یا اللہ میری مدد فرما اس کو سمجھنے میں، سیکھنے میں. اور پھر اپنا احتساب کریں کہ گزرے ہوئے وقت میں کیا میں نے اس پر محنت کی ہے، پھر آنے والے وقت کے لیے پلان بنائیں. تو جو جو چیز سمجھتے جائیں اس کے لیے یہ سب کرنا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. قرآن کے حقوق کون سے ہیں؟ ایمان رکھنا قرآن پر، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پر تدبر یعنی غور کرنا، اس پر عمل کرنا، اور پھر اس کو پھیلانا. تو دیکھیں اگر ہم جیسے ہم چاہتے ہیں نا ہمارے سارے حقوق پورے ہوں، اگر ہم کسی کی بیٹی ہے تو ہم کہتے ہیں بیٹی میں بیٹی ہوں، میرے سارے حقوق پورے ہوں. اگر کوئی بیوی ہے تو وہ کہے گی میں بیوی ہوں، میرے سارے حقوق پورے ہوں. تو یہ قرآن کے حقوق ہیں. تو کیا یہ بات سوٹیبل ہے کہ ہم قرآن کے کچھ حقوق پورے کریں اور کچھ نہ کریں؟ ہمیں اپنی طرف سے کوشش کرنی ہے تمام حقوق میں حصہ ڈالنے کی. تو ایمان بھی رکھنا ہے، الحمدللہ ہمارا ایمان ہے، پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، غور کرنا ہے، عمل کرنا ہے، اور لوگوں میں تبلیغ کرنی ہے، لوگوں کو بتانا ہے. خود بھی اور کورسز کی طرف لے کر بھی آ سکتے ہیں کہ آپ آئیں اور قرآن سیکھیں. یہ قرآن کے حقوق ہمارے لیے، ہم پر ضروری ہے کہ ہم ان کو پورا کریں. سورۃ القمر میں فرما دیا گیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور البتہ تحقیق وَلَقَدْ 3 الفاظ ہیں، ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے، اور یہ ہم نے ابھی شروع میں ہی پڑھ لیا الحمدللہ. تیاری کا پڑھنے کے 3 طریقے ہمیں بتائے گئے ہیں. ایک تو بار بار دعا کریں، دعا کرنے کا بہترین الفاظ اللہ نے دے دیے، ربی زدنی علما، اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم میں. دوسری بات ہمیں بتائی گئی جب آپ علم کے لیے، وہ یہ کہ آپ وسائل استعمال کریں. جو آپ کے پاس آس پاس اللہ نے چیزیں کائنات میں دی ہیں، وہ انسانوں کے لیے ہی بنائی ہیں کہ انسان ڈھونڈے کون سی چیز کہاں کام آ سکتی ہے پازیٹیولی، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ان کو استعمال میں لائے. تو علم حاصل کرنے کے لیے اللہ نے سب سے پہلے تو قلم کی بات کر دی. تو ڈیفینیٹلی قلم کا فائدہ ہے، اس سے جب ہم لکھتے ہیں تو ہمارے لیے سیکھنے کا عمل تیز ہو جاتا ہے اور مضبوط ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایکم احسن عملا، کون تم میں سے بہتر ہوگا عمل میں. تو اس آیت مبارکہ سورۃ الملک آیت نمبر 2 کا یہ حصہ ہے ایک، اس میں یہ بتا دیا گیا کہ آگے بڑھ جانے کا جذبہ ہونا بھی ضروری ہے، اور یہ دین میں اس کی ویلیو ہے کہ نیکی میں آگے سے آگے بڑھ جائے، دوسروں کی کامیابی پہ بھی خوش ہوں اور خود بھی سوچے کہ مجھے نیکی میں اس سے بھی آگے بڑھ. تو یہ جذبہ ہونا ضروری ہے، تبھی انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. تو ہم اب نیت کرتے ہیں کہ ہم یہ سارے پوائنٹس ذہن میں رکھتے ہوئے سیکھیں گے. اب سے فیو سیکنڈز کے بعد میں گرامر کا حصہ شروع کروں گی، اور گرامر میں آپ ایکٹیولی موجود ہوں گے اور ہم اس کو سیکھیں گے. جزاک اللہ خیر. بسم اللہ الحمدللہ. قرآن سمجھیں پہلا کورس، اس کے 20 اسباق کا جو اے پارٹ ہے، پہلا حصہ یعنی قرآن و حدیث پر مشتمل، ہم نے اس کو سمجھا ہے، اس کی دہرائی کرنے کی حتی الامکان کوشش کی ہے، تمام بیسک چیزیں دہرا لی ہیں. اب ہم اعادہ یعنی دہرائی کرنے جا رہے ہیں قرآن کے اگلے حصے کا جو کہ گرامر ہے. ٹھیک ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے قرآن میں قرآن کورس میں جو پہلے 10 اسباق میں گرامر سکھائی گئی ہے ہم اس کو چیک کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم جو اگلے 10 اسباق میں سکھائی گئی ہے ہم اس کو اسٹڈی کریں گے. تو دیکھیے یہاں ہمارے سامنے جو الفاظ موجود ہیں ہم ان کو اچھے سے سمجھ چکے ہیں. ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو، ان کو ہم نے سیکھا تھا، اور اس ٹیبل کا نام میں نے آپ کی علم کے لیے، معلومات کے لیے بتا دیا تھا، جو ہے ضمائر منفصلہ. یہ کوئی آپ کے اسسمنٹ میں نام پوچھا نہیں جائے گا، لیکن اب معلومات کے لیے بتا رہی ہوں تاکہ ہمارے لیے یاد کرنا آسان ہو. منفصلہ کا مطلب ہوتا ہے الگ الگ، سیپریٹ، الگ، یعنی یہ پورے لفظ ہیں، ان کے ساتھ اگر کوئی اور لفظ نہ بھی جوڑا جائے تو معنی سمجھ آتا ہے. ہوا، وہ، ہم، وہ سب، تو سب پورے معنی موجود ہے، اس لیے ان کو کہتے ہیں ایسے ضمائر ہیں جو کہ الگ سے پورا لفظ ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہم نے آگے اس کی مدد سے ہم کہہ سکتے ہیں، ٹیبل کی مدد سے ہم نے آگے کی چیزیں سیکھی، لیکن ہم دہرا لیتے ہیں کہ ٹی پی آئی اس پورے کورس میں، قرآن کورس میں جس ایک خاص ٹیکنیک نے ہمیں ہیلپ آؤٹ کیا قرآن کی گرامر کو آسان طریقے سے سمجھنے میں، وہ ہے ٹی پی آئی یعنی ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. ہم نے کوشش کی کہ اس طریقے کے ذریعے، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کے ذریعے، ہر بتائے ہوئے پارٹ کو جو قرآن سمجھنے کے لیے ہے اس کو ہم دھیان سے سنیں، دیکھیں، سوچیں، بولیں، بتائیں، دل سے کریں یعنی محبت سے، اللہ کی محبت، اللہ کی، اور سب مل کر کریں. اس طریقے سے ہم نے کیا، لہٰذا ہمارے لیے آسان ہو گیا اور ممکن ہو گیا اتنے کم وقت میں
50% कुरान के अल्फाज को समझना अल्लाह के फजल करम से, सुभान अल्लाह। तो देखिए, पहला टेबल जो हमने सीखा था, जिससे हमें पता चला था कि ग्रामर को हम कैसे सीखने जा रहे हैं, टेबल भी कोई चीज है, वो क्या था? हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नाहनु। उसके बाद हमने जाना था कि इस्म जो होता है, किसी भी चीज का जो नाम होता है, उसके आखिर में अगर दो पेश है तो समझ लें कि वो आम किसी नाम है, किसी चीज का जो नोयत के एतबार से आम चीज है, कॉमन नाउन। ठीक है, जैसे कि हम इंग्लिश में उसको अ बुक कहते हैं, या उर्दू में एक किताब, कोई भी एक किताब हो सकती है। और अगर उसको खास करना हो तो अलिफ लाम का इजाफा होता है, जैसे इंग्लिश में द का इजाफा होता है। खासियत अगर बना दी जाए उस लफ्ज की, उसके लिए अलिफ लाम लगाया जाता है। लेकिन याद रखें, जब अलिफ लाम लगाते हैं तो इस्म के आखिर में अगर दो पेश, दो जबर या दो जेर हो, उनमें से एक को गिरा देते हैं, जरूरी है ये, एक रह जाता है। कभी भी अलिफ लाम और आखिर में तनवीन यानी दो पेश, दो जबर, दो जेर इकट्ठे नहीं आते। ठीक है, फिर हमने सीखा कि अगर वाहिद मुज़क्कर हो तो उसको जमा बनाने के लिए वाओ नून या फिर या नून का इजाफा होगा। अगर तो आपके पास जो वाहिद मुज़क्कर है उसके आखिर में दो पेश है, तो जमा बनाने के लिए वाओ नून लगेगा, जैसे मुस्लिमुन से मुस्लिमून। और अगर आखिर में दो जबर या दो जेर है तो उसके लिए आखिर में हम या नून का इजाफा करेंगे तो बनेगा मुस्लिमन मुस्लिमिन से मुस्लिमीन। राइट, तो हमने इन चीजों को अंडरस्टैंड कर लिया। जब हम अलिफ लाम लगा देंगे तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि आखिरी जो तनवीन है, दो पेश, दो जबर, दो जेर, उनमें से एक रह जाएगा, एक को गिरा देंगे। अल प्लस मुस्लिमुन को मिलाएंगे तो बना अल मुस्लिमू। इसी तरह अगर दो जबर है तो अल मुस्लिमा, अगर ये है तो अल मुस्लिमी। ठीक है, और इन सब से अगर हमने जमा बनानी है तो अल मुस्लिमू से जमा बनेगी अल मुस्लिमून, अल मुस्लिमा, अल मुस्लिमी से जमा बनेगी अल मुस्लिमीन। तो जमा बनाने के दो कायदे हैं, एक ये वाला जिसको मैं आपको पॉइंट आउट कर रही हूँ एरो के साथ, और दूसरा ये वाला क्यानून वाला। ठीक है, दो हिस्सों में वाहिद मुजक्कर की जमा बनती है। दूसरा टेबल, जैसे पहले टेबल मैंने आपको बताया ज़माइर मुत्तसिला अलग अल्फाज, ज़माइर मुत्तसिला, मुत्तसिला से पता चल रहा है ये अलग पूरा मानी नहीं देते, इनके साथ कुछ मुत्तसिल करना पड़ेगा, यानी कि जोड़ना पड़ेगा, यानी अटैच करना पड़ेगा। पहले वाले जो ज़माइर यानी थे प्रोनाउंस थे, उनको डिटैच्ड प्रोनाउन भी कहते हैं उर्दू में, ज़माइर मुनफसिला, इनको इंग्लिश में अटैच्ड प्रोनाउन कहते हैं, और ज़माइर मुत्तसिला क्योंकि कुछ मुत्तसिल करेंगे अभी हम, इसके साथ जोड़ेंगे। जैसे कि इनकी इनकी सूरत देखकर भी पता चल रहा है ना, इन अल्फाज की शक्ल से। यहाँ पर एक टेल मौजूद है, दुम, यानी पता चल रहा है यहाँ कुछ तो जोड़ा जाएगा, यहाँ 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 यहाँ। इनको देख के अंदाजा हो रहा है ये मुकम्मल अल्फाज नहीं है। ठीक है, लेकिन इनको अंडर एस्टिमेट मत करें, ये टुकड़े जो हमें सिर्फ महसूस हो रहे हैं ना, ये कुरान की तकरीबन हर लाइन में है, तो इनकी बहुत वैल्यू है। खुद सोचें, हर लाइन में कुरान की। तो ये 6 अल्फाज समझ लें, हमने समझ लिए हैं ऑलरेडी, दोहरा लें जरा। हु उसका, हुम उन सबका, का आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कुछ जोड़ना पड़ेगा, अगर हम रब जोड़ें तो रब्बुहु का टेबल बनता है, रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बी, रब्बुकुम, रब्बुना। ठीक है, और फिर हमने समझा था कि हुआ मुज़क्किर के लिए है, वो एक शख्स, ही या वो एक मर्द, हिया मुअन्नस, वो औरत, हिया शी। ठीक है, ओके। और अगर हम इनके जुमले बनाएं तो डेफिनेटली हुआ के साथ मुस्लिम आएगा, हिया के साथ मुस्लिमा। जैसा कि हमने सीख लिया था कि अगर वाहिद से मुअन्नस बनाना हो, सॉरी मुज़क्किर से मुअन्नस बनाना हो, तो मुज़क्किर के आखिर में गोल ता का इजाफा होता है, जैसे मुस्लिम से मुस्लिमा, मोमिन से मोमिना, सालिह से सालिहा। और ऑब्वियस सी बात है, समझ आने वाली बात है कि अगर मुज़क्किर लफ्ज़ है तो उसके साथ मुज़क्किर का ही सीगा इस्तेमाल होगा, ज़माइर में से भी। जैसे हुआ मुस्लिम और खातून है, मुस्लिमा है, तो साथ हिया आएगा, क्योंकि हिया का लफ्ज़ हमने पढ़ा है एक औरत के लिए। ठीक है, इसी तरह अगर हम कहें हिज या हर, उस एक मर्द की कोई चीज, किताब, दीन, कोई भी चीज, या इस एक औरत की, तो इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होते हैं हु, हा। अगर मर्द हजरत हैं कोई, तो हम कहीं कहते हैं, जैसे बहुत ही काबिल एहतराम शख्सियत हमारी तारीख इस्लाम की, अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु। ठीक है, और आयशा रदी अल्लाह अन्हा। राइट, इससे हमें पता चल गया कि अल्लाह राजी हुआ उससे, किनसे? अबू बकर से, और अल्लाह राजी हुआ उससे, किनसे? हजरत आयशा से। तो ये आप फर्क यहाँ देख सकते हैं इसका। इसी तरह रब्बुहा, उस औरत का दीन का रब, सॉरी,
تو ہم اشارہ کیسے کریں گے؟ بائیں ہاتھ سے، لیفٹ ہینڈ سے لیفٹ سائڈ پہ اشارہ ہوگا. دینھا اس عورت کا دین، کتابھا اس عورت کی کتاب. اس طرح سے بہت سارے الفاظ بن سکتے ہیں. اور اگر ہم اس ٹیبل کو پڑھیں تو ہم کہیں گے ربہ ربھا، دینہ دینھا، کتابہ کتابھا، رسولہ رسولھا، اسمہ اسمھا. تو یہ سب مرد حضرات کے لیے اور یہ خواتین کے لیے اگر ہمیں بات کرنی ہے تو ہم یہ الفاظ استعمال کریں گے. مسلمہ ایک مؤنث واحد ہے. اس کی جمع بنانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ آخر سے گول تا کو ہٹا دیا جاتا ہے، مٹا دیا جاتا ہے، غائب کر دیا جاتا ہے، اور اس کی جگہ الف تا کو جوڑ دیا جاتا ہے. تو مسلمہ سے بنتا ہے مسلمات، یعنی زیادہ مسلمان عورتیں. ایک مسلمان عورت، مسلمان عورتیں. مومنہ مومن عورت، مومنات مومن عورتیں. صالحہ صالحات، کافرہ کافرات. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اگر ہم آخری جو اعراب ہے ان کی بات کریں تو اس کو ذرا دھیان سے دیکھیں. مسلمہ سے ہم نے پڑھا مسلمات ہے نا، آخر میں اگر دو پیش آ رہا ہے تو مسلماتن بنے گا. مسلمتن سے مسلماتن. اسی طرح مومنہ، اسی طرح صالحہ. لیکن اگر آخر میں دو زبر یا دو زیر آ رہے ہیں جیسے مسلمتن یا مسلمتن، مانی تو اس کا بھی وہی ہے لیکن جمع مؤنث بناتے ہوئے ہم مسلماتن کہیں گے. ہم اس کے آخر میں زیر لگائیں گے. آخر میں اگر دو پیش ہو تو جمع بناتے ہوئے آخر میں دو پیش رہے گا. اگر دو زبر یا دو زیر ہو تو دو زیر ہی رہے گا. یہ بات ہم نے یاد رکھنی ہے. حروف ہم نے ان کو اچھے سے انڈرسٹینڈ کیا تھا مڈ کو اس کی ریویژن میں بھی، پھر بھی شارٹلی دیکھ لیتے ہیں. ان کے معنی ابھی ہمیں نظر آ رہے ہیں اسکرین پر. اور ہم نے یاد کیا تھا کہ سب کی مثالیں ہمیں پتہ ہونے چاہیے. جیسے لی کی الحمدللہ، من سے یہ ہے، اور عن سے رضی اللہ عنہ. تو اگر مثالیں جو ہماری روٹین میں ہم بولتے رہتے ہیں وہ ہم یاد رکھیں گے تو لفظوں کے معنی ہمیں یاد رہیں گے. جب کبھی قرآن میں من کا لفظ آئے، آپ کو لفظ کا معنی تھوڑا سا بھول جائے، آپ ذہن میں لائیں کہ اس کی مثال کیا تھی. پھر آپ سوچیں گے تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان. پھر آپ سوچیں گے اس کا معنی تھا میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان سے، تو آپ کو معنی یاد آ جائے گا سے. دس از دا وے، مثالوں کے ذریعے سے سیکھیں. اسی طرح تمام پریپوزیشنز کو، حروف جر جو ہیں ان کو ہم نے ضمائر متصلہ سے جوڑا اور جوڑ کر ان کا ٹیبل پڑھا. یہ سب ہمارے سامنے ہے، ہم ان کی بہت پریکٹس کر چکے ہیں. بی، فی اور ہی کی اور علیہ کی بھی. ٹھیک ہے، ان کی بھی ہم نے پریکٹس کی تھی. الا، مع اور عند، ان کو بھی ہم نے ضمائر متصلہ کے ساتھ جوڑ کر پڑھا تھا. اور ہم نے سیکھا تھا کہ مع اور عند یہاں حروف کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں بلکہ لیکن در حقیقت یہ اسما ہے. ٹھیک ہے، یہ بات ہمیں یاد رکھنی ہے. تو ہم نے ان ٹیبلز کو پریکٹس کر لیا تھا. حروف جر کے بارے میں کچھ باتیں ہم نے سیکھی تھی. پہلی بات یہ کہ حرف جر کا اگر معنی کیا جائے، ٹرانسلیشن کرتے ہوئے کبھی کبھی معنی بدل جاتا ہے. جیسے پچھلے دنوں میں آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ پوچھ رہے تھے بی کا معنی تبدیل کیوں ہوا، لی کا معنی فلاں جگہ تو یہ تھا. تو حرف جر ایسی چیز ہے، حروف حرف جر کہ موقع کی مناسبت سے معنی تبدیل کرنا پڑ جاتا ہے جب آپ زبان کی تبدیلی کرتے ہو. اس میں کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے، ہمیں یہ یاد رکھنا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جملے میں حرف جر موجود ہوتا ہے عربی میں، لیکن اردو میں جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو نہیں ہوتا. کبھی کبھی عربی میں نہیں ہوتا، اردو میں ہمیں لکھنا پڑتا ہے اپنا جملہ بنانے کے لیے، کیونکہ اردو کے اپنے قاعدے قوانین ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح عربی کے اپنے رولز ہیں. اور آخری بات ہم نے یہ سیکھی تھی کہ حرف جر بدلنے سے، اگر جملے میں حرف جر بدل دیا جائے تو معنی تک بدل جاتا ہے. ڈیٹیل میں ہم بات نہیں کر رہے کیونکہ ہم نے یہ پہلے پڑھا ہوا ہے. پھر بھی اس کے حوالے سے کوئی کنفیوژن ہو تو ہمارے پاس آج کا دن موجود ہے. ہم اس کے بارے میں کل صبح کا بھی ہم ڈسکس کر سکتے ہیں گروپ میں، اس کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھ سکتے ہیں. تمام سلائیڈز جو یہاں آپ کو سینڈ آج کی جائیں گی ان کے حوالے سے. اوکے، کسی بھی زبان میں کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ ہم نے سیکھے تھے. کیا تھے وہ ذرا دھیان سے دیکھ لیں اشاروں کے ساتھ. ہاذا یہ، ہاؤلائی یہ سب، ذالکا وہ، اولائکا وہ سب. ٹھیک ہے، ہاذا یہ، اگر کوئی چیز جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ مذکر ہے تو ہم ہاذا کہیں گے، مؤنث ہے تو ہاذیہی کہیں گے. مذکر ہے تو ذالکا، مؤنث ہے تو تلکا. یہ الفاظ بھی ہم نے سیکھے تھے. اب ہم آ چکے ہیں چیپٹر 12 کے بعد والی جو گرامر ہے جو ہم نے ایکچولی آج سیکھنی ہے. اس کی ریویژن ہم نے پہلے نہیں کی. تو آپ سب ریڈی ہو جائیں کیونکہ یہاں جگہ جگہ آپ سب کو پارٹیسپیٹ کرنا ہے. عربی میں اکثر فعل جو ہیں وہ 3 حروف سے بنتے ہیں جیسا کہ یہاں موجود ہیں. فعل کی 3 اقسام ہیں. کون ان کو شارٹلی الیبوریٹ کرے گا؟ جی ہینڈ ریز کیجیے. آپ میں سے کون بتائے گا؟ سسٹر مہک فاطمہ مائک آن کر لیجیے اور شارٹ ورڈز میں بتا دیں یہ تینوں کیا ہیں. فعل ماضی پرفیکٹ ٹینس جو ہو گیا، فعل مضارع جو ابھی
imperfect tense جو ابھی تک نہیں ہوا, ہو رہا ہے یا ہوگا. پھر imperative sentence حکم دینا یا گزارش کرنا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یعنی سسٹر بتا رہی تھی کہ ایسے تمام الفاظ جن سے کوئی کام پتا چلے ان کو فعل کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ایسے فعل افعال جو مختلف ان کی کیٹیگریز ہو سکتی ہے نا, تو 3 کیٹیگریز بتائی جا رہی ہیں. ایسے کام بھی ہو سکتے ہیں جو ہو چکے ہوں, ایسے بھی جو ابھی نہیں ہوئے, ہو رہے ہیں یا ہوں گے, اور ایسے کام بھی جو کرنے کا کہا جا رہا ہے یا ان سے منع کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ 3 اقسام ہے. فعل ماضی وہ ہے جو ہو گیا, اس کا پہلا سیٹ ہم نے پڑھا تھا فعل, فتح, جعل, کیونکہ یہ بالکل ایک جیسی ہے نا, تو اس لیے ان کو ہم پہلا سیٹ کہتے ہیں. کہہ سکتے ہیں کہ یہ فرینڈز ہیں, ٹھیک ہے. فعلا کے فرینڈز ہیں فتح, جعل, ٹھیک ہے. اور ان میں سے باس ٹیبل ہم کس کو کہتے ہیں؟ فتح کو, کیونکہ یہ ہم نے جو 4 مین ٹیبل پڑھے ہیں ان میں سے پہلا فتح تھا, ٹھیک ہے. تو ہم پہلا ٹیبل جو کہ ماڈل ٹیبل ہے فعل ماضی کا, اس کو پریکٹس کر لیتے ہیں, اور اسی کے نمونوں پر قرآن کے 9000 الفاظ آئے ہیں ماشاءاللہ. سسٹر شیزا, آپ مائک آن کر کے جلدی سے اس کی پریکٹس کرائیں ترجمے کے ساتھ. فعل اس نے کیا, فعلوا ان سب نے کیا, فعلتا آپ نے کیا, فعلتو آپ میں نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلنا ہم سب نے کیا. ماشاءاللہ سسٹر, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اسی طرح فتح کا ٹیبل ہے, اسی طرح جعل کا ٹیبل ہے, اور پھر آتے ہیں آگے نصرہ کا سیٹ آ جاتا ہے. نصرہ از دا باس آف دس گروپ, ہم یہ کہہ سکتے ہیں, اور یہ سارے فرینڈز ہیں, ٹھیک ہے. یہ ایک سیٹ میں اسی لیے موجود ہے, ایک ہی نمونے پر, ایک ہی پیٹرن پر آئے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان کا یہ کون کون سے ہیں؟ نصرہ, خلق, عبد, ذکر. اس میں آپ کو پتا ہے پیش کا استعمال ہوا تھا, ہم نے سیکھا تھا. تو نصرہ کا ٹیبل جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے. سسٹر رابعہ کمل, اپنا مائک آن کر لیں. سسٹر رابعہ آپ سن رہی ہیں؟ چلے ابھی شارٹ ٹائم میں میں کروا دیتی ہوں. نصرہ اس نے مدد کی, نصر ان سب نے مدد کی, نصر تو میں نے مدد کی, نصر تم آپ سب نے مدد کی, نصرنا ہم سب نے مدد کی. بالکل ایسے ہی خلقہ, ذکرہ اور عبدہ کے ٹیبلز ہیں. تیسرا سیٹ ہے جس میں ہم نے سیکھا ضربہ ایک پیٹرن ہے, اور اس کے ساتھ ایک سمعہ ہے, جس کو ہم نے ان دونوں کو ہم نے ایک ہی سیٹ میں فی الحال ہم اس کو سمجھ رہے ہیں. تو سمعہ کے پیٹرن پہ پھر 2 مزید اس کے فرینڈز ہیں, جیسے عالمہ, عاملہ, ٹھیک ہے. تو ہم نے ان کی پریکٹس کرنی ہے. ضربہ کے ٹیبل کو ہم پہلے سمجھ لیتے ہیں. سسٹر ثانیہ اپنا مائک آن کر کے یہ ٹیبل سنا دیجیے. سسٹر ثانیہ. ضرب اس نے مارا. سسٹر کا مائک آف ہو گیا, چلے ہم ان کو دوبارہ موقع دیں گے. ضربہ اس نے مارا, ضربو ان سب نے مارا, ضربتا آپ نے مارا, ضربتو میں نے مارا, ضربتم آپ سب نے مارا, ضربنا ہم نے مارا. اسی طرح سمعہ کا ٹیبل اور سمعہ سے سو آن ٹیبلز ہیں. یہ جو 4 بیسک ٹیبلز ہیں ہم نے ان کو سمجھا تھا, وربز ہیں, ان کے نمونے ہیں جو ہمیں سیکھنے ہیں. اگر یہ 4 ٹیبل ہمیں آ جائیں تو ہر ایک کے پیٹرن پر بہت سارے ٹیبل ہیں جو ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا. مکمل ٹیبل یہاں موجود ہے, جس کو دھیان سے دیکھ لیں, اور جو اشارے میں بتا رہی ہوں وہ دیکھ لیں, تاکہ آپ اس کے بعد کی پریکٹس کرانے میں آپ کو آسانی ہو. دہرائی کا ٹائم ہے, تو ابھی ہم ترجمہ نہیں پڑھ رہے ہیں, ہم صرف عربی میں پڑھ رہے ہیں اور اشاروں سے معنی کو سمجھیں گے. فعل, فعلو, فعلتا, فعلتو, فعلتم, فعلنا, یفعلو, یفعلون, تفعلو, افعلو, تفعلون, نفعلو, افعل, افعلو, لا تفعل, لا تفعلو, فاعل, مفعول, فعل. الحمدللہ ہم نے سیکھا تھا ہوا فعلا کا مطلب ہے وہ, اس نے کیا, یعنی اسے ایک مرد نے, اور ہی فعلت, اسے ایک عورت نے کیا. ہوا یفعلو, وہ ایک مرد کرتا ہے کوئی بھی کام, ہی تفعلو, وہ ایک عورت کرتی ہے. تو اس طرح سے جملے ہم سمجھ سکتے ہیں. سیم لائک دیٹ جو میں نے آپ کو بتایا, ہم فتح, فتحت, اور یفتح سے تفتح ہم پڑھ سکتے ہیں. یعنی ہم نے سیکھا کہ مؤنث کا ایک صیغہ بھی ٹیبل میں ایڈ کر دیا گیا. یہ ہم نے آخری چیپٹرز میں سیکھا. اگر آپ میں سے کچھ لوگ پچھلی 1-2 کلاسز میں نہیں تھے تو ان کو یہ بات ان کے لیے نہیں ہوگی, لہٰذا وہ دھیان سے سمجھ لیں. جو پنک کلر کا باکس ہے یہ مؤنث کے صیغہ کے لیے ہے. صرف ایک ہی مؤنث کا صیغہ ہم نے ایڈ کیا ہے, کیونکہ قرآن میں مؤنث کے صیغہ کے جو صیغے ہیں وہ زیادہ استعمال نہیں ہوئے نا, بات ہمارے نبی سے ہو رہی تھی, اس لیے مذکر کے صیغے استعمال ہوئے ہیں. تو ایک صرف ہم نے ایڈ کیا ہے جو پنک کلر میں نظر آ رہا ہے, اور وہ آخر میں بھی پڑھا جا سکتا ہے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ آخر میں پڑھنا چاہیں, آپ ان 2 الفاظ کو آخر میں پڑھ سکتے ہیں, لیکن یہاں اس لیے ایڈ کیا گیا ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں سوٹیبل آ رہا ہے یہاں نا. اور یہاں دیکھیں یہ 2 الفاظ سیم ہیں, فتحت, فتحتا, ایک جیسے لفظ ہیں, صرف زبر زیر کا فرق ہے. اور مضارع میں تو بالکل ہی سیم ہے, تفتحو, تفتحو, ٹھیک ہے. تو اس کی پریکٹس میں آپ کو شارٹلی کروا دیتی ہوں, پھر اس کے پیٹرن پر ہم آگے چلتے ہیں. فتح کے ٹیبل کی چلیں آپ میں سے کوئی پریکٹس کروا دیں. سسٹر رابعہ کمل, اگر آپ مجھے سن رہی ہیں تو مائک آن کیجیے.
सिस्टर राबिया। यस मैम। जी सिस्टर सिर्फ अरबी में इसकी प्रैक्टिस करवाइए। फतह फतहु फतहत फतहतु फतहतुम फतहतुम दोबारा फतहना से पढ़िए, आपने एक वर्ड को स्किप कर दिया, दोबारा से पढ़िए। फतह फतहु फतहत फतहत फतहतु फतहतुम फतहना यफ्तहु यफ्तहूना तफ्तहु तफ्तहु अफ्तहु तफ्तहूना नफ्तहु इफ्तह इफ्तहु ला तफ्तहु फातिहुन मफ्तूहुन फतहुन। जी माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। इसी तरह नसरा का टेबल है, वो हम सुन लेते हैं सिस्टर माहीन नबील से। सिस्टर माहीन नबील, बहुत केयरफुली आपने प्रैक्टिस करानी है जी, सिर्फ अरबी में। नसरा नसरू नसरता नसरतु सिस्टर नहीं, नसरतुम दोबारा से नसरना। पढ़िए, दोबारा से पढ़िए और मुन्नस के सीगे का ध्यान रखिए। मैम इसको एंड में पढ़ लो। आप एंड में पढ़ना चाह रही हैं, चलिए आप एंड में पढ़ लें जी, पढ़िए। नसरा नसरू नसरता नसरतु नसरतुम नसरना नसरत यंसुरु माशाल्लाह। यंसुरुना तंसुरु अंसुरु तंसुरुना Okay. नंसुरु तंसुरु ओके, उनसुर उनसुरु ला तंसुरु नासिर मंसूर नस्र। माशाल्लाह माशाल्लाह, बेहतरीन। इसी तरह दौराबा का टेबल है, यानी जो 4 बाब हमने पढ़े हैं उनमें से फतह नसरा हमने प्रैक्टिस कर लिए। तीसरा बाब है दौराबा, इसकी प्रैक्टिस हम करवा लेते हैं सिस्टर अनीला बीबी से। सिस्टर अनीला प्लीज अपना माइक ऑन कर लीजिए। सिर्फ अरबी में सिस्टर आपको प्रैक्टिस करनी है। ज़रबा ज़रबू ज़रबत ज़रबता ज़रबतु ज़रबतुम ज़रबना यज़रिबु यज़रिबूना तज़रिबु तज़रिबु अज़रिबु तज़रिबूना नज़रिबु इज़रिब इज़रिबु ला तज़रिबु ज़ारिब मज़रूब ज़रब। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। और आखिरी यानी चौथा बाब है समिया। ठीक है, तो ये हम सुनते हैं सिस्टर्स में से। आई वांट टू सी जी कौन से सिस्टर्स ने हैंड रेज किए हुए हैं। सिस्टर इशाल बाजवा, आप अपना माइक ऑन कर लीजिए। समिया इसने सुना, समियो इन सब ने सुना। सिर्फ आपने अरबी जुबान में पढ़ना है, दोबारा से पढ़िए। समिया समिओ समिअत समिअता समिअतु समिअतुम समिअना यस्माउ यस्माउना तस्माउ तस्मा तस्माउ तस्माउ अस्माउ तस्माउना नस्माउ इस्मा इस्माउ ला तस्माउ सामिउन मस्मूउन समउन। माशाल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अब हम आ जाते हैं टेबल्स की, हमने दोहराई कर ली है। 4 टेबल बेसिक हमने सीखने हैं, बेसिक 4 जो भी हमने पढ़ लिए। और उनके कुछ फ्रेंड्स हैं जो अगर हमें वो टेबल आती है तो फ्रेंड्स तो हमें ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, उनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। अब हमारे पास आ गए शॉर्ट टेबल्स। इन्हीं टेबल्स को और आसानी से समझने के लिए हमने पूरे सीगों का शॉर्ट टेबल बनाया था। और ये इसकी कल हमने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की थी, परसों भी थोड़ा सा जिक्र हुआ था, लेकिन कल हमने अच्छे से प्रैक्टिस की थी। और हमने समझा था कि 6 चाबियों का टेबल बनाएंगे। हर एक चाबी एक हिस्से में से कहाँ से ली गई है मैं आपको बता देती हूँ। यानी फेल माजी का पहला लफ्ज जो है वो पहली चाबी है, जैसे फाला। फेल मुजारे के टेबल में से पहला लफ्ज लिया गया यफआलू, वो मुजारे की चाबी है। और इफआल फेल अम्र नहीं के टेबल में से पहला लफ्ज है, वो फेल अम्र नहीं की चाबी है। और उसके बाद फाइल, मफऊल और फेल, और ये तीनों इस्म हैं, हमने याद रखना है। ये फाला फेल के टेबल में मौजूद है, अफआल के टेबल में, लेकिन ये तीनों इस्म हैं। क्यों इस्म है? इसलिए क्योंकि फाइल कहते हैं काम करने वाले को, और काम करने वाला यहाँ जाहिर कोई शख्स होता है तो इसका मतलब है वो इस्म है। मफऊल वो शख्स या वो चीज जिस पर असर पड़ा, तो चीज तो काम नहीं होता ना, चीज तो कोई चीज होती है, तो ये नाम है ना ये भी, इसलिए हम इसको इस्म कहते हैं। इसी तरह फेल इस्म क्यों है? क्योंकि वो भी किसी काम का नाम है, जैसे दौड़ना, खाना पीना किसी काम का नाम है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो 6 चाबियां हैं शॉर्ट टेबल की, इनमें से पहली 3 फेल होंगी, अफआल है, और आखिरी अस्मा है, यानी इस्म के जमा अस्मा। और हमने ये भी सीखा था कि अगर अलिफ लाम आए, क्योंकि आखिर में जाहिर बात है 2 पेश 2 ज़बर या 2 ज़ेर मौजूद हैं, लिखे नहीं जाते लेकिन मौजूद होते हैं। तो अगर शुरू में अलिफ लाम आएगा तो आखिर में वही रूल हम इम्प्लीमेंट करेंगे जो हमने शुरू में इस्म के हवाले से सीखा था कि 2 में से 1
تنوین میں سے ایک جو ہے پیش زبر یا زیر گر جائے گی اور ایک رہ جائے گی. ٹھیک ہے. اسی طرح فاعل مفعول جو ہیں یہ جمع بھی ہو سکتے ہیں. اگر کرنے والا مرد ہے تو مذکر ہے تو اس کے لیے واو نون یا یا نون کا اضافہ ہوگا. اور اگر مؤنث ہے جیسے فاعلہ مفعولہ اگر ہم گولتا لگا دیں کام کرنے والی یا جس عورت پر کام سے اثر پڑا تو اس کے لیے جمع بنانے کے لیے الف تا ہوگا جیسے فاعلہ سے فاعلات مفعولہ سے مفعولات. الحمدللہ. اب یہ چابیاں ہیں. کون پہلی 2 چابیاں فتح اور ناصرہ کی دہرائے گا؟ اپنے ہینڈ ریز کیجیے. جی سسٹر سعدیہ کمل آپ اپنا مائک آن کر لیں. جی میم. پہلے 2 جو چابیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں 2 ٹیبلز کی چابیاں آپ ان کو دہرائیں صرف عربی زبان میں. فتح یفتح افتح فاتح مفتوح فتح ناصرہ ینصر انصر ناصر منصور نصر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب یہاں پر ہم کہتے ہیں سسٹر سمیہ رفیق آپ اپنا مائک آن کر لیں اور آخری جو 2 ٹیبلز کی چابیاں ہیں ان کو عربی میں دہرائیے. ضرب یضرب اضرب ضارب مضروب ضرب سمع یسمع اسمع سامع مسموع سمع. جی ماشاءاللہ جزاک اللہ. تو ہم نے سیکھا کہ فعل کے ساتھ جڑے ہوئے کچھ جیسے ہم نے فعل کے ساتھ نام جوڑ کے پڑھا تھا کہ زید نے مارا یا پھر اس نے زید کو مارا اینڈ آل دیٹ. اب اگر ہم اس کے ساتھ نام کی جگہ ضمائر لگا دیں جیسے ہم نے سیکھے ہیں ہم کا یہ کم نا تو وہ بھی تو لگا سکتے ہیں نا. اس نے اس کو مارا اس نے ان کو مارا یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں. تو نام کی جگہ ان کا اضافہ ہوا ہے اور کوئی اس میں تبدیلی ہے نہیں. ہم شارٹلی باقی بول چال کی تو بہت پریکٹس ہوئی ہے اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں. سو میں چاہوں گی کہ آپ میں سے جن لوگوں نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے I want to see کہ کون کون ہے. چلیے سسٹر مہک فاطمہ آپ اپنا مائک آن کر لیں ذرا. سسٹر مہک آپ سے میں سوال کرتی ہوں آپ نے جواب دینا ہے اشارے کے ساتھ. ہل نصرتہ کیا آپ نے اس کی مدد کی؟ نعم نصرتہ جی ہاں میں نے اس کی مدد کی. ہل نصرتموہ کیا آپ سب نے اس کی مدد کی؟ نعم نصرناہ جی ہاں ہم سب نے اس کی مدد کی. ماشاءاللہ. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نصر تم ہوتا ہے اس کے آگے ہو آیا لیکن درمیان میں واؤ. اس کو بولنے کی آسانی کے لیے عرب جو لوگ ہیں عربی زبان والے انہوں نے اس کو ایڈ کیا. ظاہر ہے جو انہوں نے ایڈ کیا ہے ہم اس کو اسی طرح سمجھیں گے اس لیے واؤ ایڈ کیا گیا. نصر تموہ نہیں بلکہ یا نصر تم ہو نہیں پڑھا گیا نصر تموہ پڑھا گیا. تو ہم بھی اس کو ایسے ہی سیکھیں گے. نیکسٹ جو ہے اس کی پریکٹس کے لیے آپ میں سے میں چاہوں گی کہ کچھ وہ لوگ جنہوں نے بھی پریکٹس نہیں کی ہے آئی جسٹ وانٹ کہ وہ بھی اس میں حصہ لیں. کچھ اور بھی لوگوں کو چاہیے کہ وہ پارٹیسپیٹ کریں. رائٹ سسٹر فاطمہ تیمور آپ اپنا مائک آن کر لیجیے پلیز. جی سسٹر فاطمہ یہ مضارع کے جملے ہیں جو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں. اگر میں آپ سے کہوں حل تنصرہ سوری حل تنصرہ کیونکہ تا ہے یا نہیں ہے تو سامنے کی طرف اشارہ ہوگا. حل تنصرہ کیا آپ اس کی مدد کرتے ہو؟ نعم انصرہ میں اس کی مدد کرتی ہوں. جی ہاں میں اس کی مدد کرتی ہوں. جی ہاں میں اس کی مدد کرتا ہوں یا میں اس کی مدد کروں گا دونوں ہو سکتے ہیں ماشاءاللہ. حل تنصرونہ کیا آپ سب اس کی مدد کرتے ہیں؟ نعم ننصرہ جی ہاں ہم سب اس کی مدد کرتے ہیں. یا پھر دوسرا جملہ کیا ہو سکتا ہے مدد ہم اس کی مدد کریں گے. کریں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کو دونوں یاد ہیں. جی تو اب ہم دیکھتے ہیں آپ ذرا سب اپنے ہینڈ لو کر لیں. میرے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے چوز کرنا. ماشاءاللہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ کی ایکسائٹمنٹ بہت اچھی بات ہے لیکن ایک بار دیکھنے دیں کہ کچھ اور لوگ بھی جو نئے لوگ ہیں وہ بھی جلدی سے سامنے آ سکیں. آئی وانٹ ٹو سی دم جنہوں نے زیادہ پریکٹس ابھی تک نہیں کی ہے. جی رائٹ آپ میں سے سسٹر رابعہ نے پریکٹس کر لی ہے. سسٹر ماہین سسٹر شزا ماشاءاللہ. چلیے سسٹر شزا کو ہم ایک اور جو ہے وہ موقع دیتے ہیں. سسٹر شزا آپ اپنا مائک آن کریں. یس میم. جی اگر میں آپ سے کہوں انصرہ مدد کر اس کی آپ کیا جواب دیں گی؟ سسٹر آپ کا مائک آن ہے دوبارہ سے آن کیجیے. جی انصرہ مدد کر اس کی.
انصروہ، جی میں اس کی مدد کرتا ہوں یا کروں گا. ہاں میں اس کی مدد کرتا ہوں یا کروں گا. جی یہاں پر کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ نام نہیں لکھا نا، اور یہاں کیونکہ الفاظ کی گیم ہے جو ہم کھیل رہے ہیں تو اس لیے جی مت کہیں ورنہ سب کنفیوز ہو جائیں گے. ٹھیک ہے بس یہ کہیں کہ میں اس کی مدد کروں گا یا کرتا ہوں. اوکے انصروہ، انصروہ آپ سب اس کی مدد کرو. ننصروہ، ہم سب اس کی مدد کرتا ہم سب اس کی مدد کرتے ہیں یا کریں گے. ماشاء اللہ سسٹر شیزا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. الحمدللہ الحمدللہ ہمارا کورس مکمل ہو گیا. الحمدللہ اللہ کا بہت کرم ہے کہ ہم سیکھ چکے ہیں اس طرح کے خوبصورت ڈیزائن کیے ہوئے. ڈیزائن تو ڈیفینیٹلی اللہ کی طرف سے ہوئے ہیں، اللہ کے فرامین ہیں، کلمات ہیں، لیکن کورس میں اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ وہ 232 الفاظ چن کر ہمیں اس کورس میں سکھائے گئے ہیں، جو قرآن میں کورس کے اندر سکھائے گئے یہ الفاظ جو 232 ہیں قرآن میں 41,111 بار ریپیٹڈلی آئے ہیں. اور اگر 78,000 میں سے 41,111 لفظ سیکھ لیے تو مطلب ہم نے 50% یعنی ہاف قرآن پاک کے الفاظ سیکھ لیے، بلکہ اس سے کچھ زیادہ. الحمدللہ. تو اللہ کا جتنا شکر کیا جائے وہ کم ہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. اور آمین یا رب العالمین. اور اس کے ساتھ ہم نے کوئز کی تیاری کو جاری رکھنا ہے، آج بہت اچھے سے کرنی ہے. تمام بیسک چیزوں کو ریوائز کرنا ہے اور ان کو اچھے طریقے سے سارٹ آؤٹ کرنا ہے، حل کرنا ہے انشاءاللہ. اور ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے، ہم جتنے بھی اسکورز حاصل کریں اس میں ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. ایک دوسرے کی مدد ضرور کریں اور ایک دوسرے کی کامیابی پر خوش ہوں، لیکن مسابقت کا جذبہ بھی ضروری ہے. جیسا کہ ہم نے سیکھا تو یہ ضروری ہے کہ دعا کریں، کوشش کریں کہ ہم نے ہمارے ساتھ جو فرینڈز ہیں، جو سسٹرز ہیں، وہ اتنا اچھا کری ہیں، بہت اچھی بات ہے، ہم ان کی کامیابی میں خوش ہیں، لیکن ہمیں ان سے بھی اچھا کرنا ہے. تو مسابقت کا جذبہ بھی ساتھ لے کر چلیں، مل جل کر کریں، دعا کا سلسلہ جاری رکھیں، اللہ کے دیے ہوئے کائنات میں جو وسائل ہیں ان کو استعمال کریں. یہی چیزیں ہمیں قرآن میں سکھائی گئی ہیں کہ سیکھنے کے لیے کیا ضروری ہے. علم، قرآن کا علم سیکھنے کے لیے ہم ان کو انشاءاللہ ذہن میں رکھیں گے تو سب ہمارے لیے آسان ہوگا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو درگزر کرتے ہوئے ہمیں اپنے بہترین لوگوں میں شامل فرمائے، جن کے بارے میں فرمایا گیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم سب میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں. آمین کہیے، سب لوگ آمین کہیے اپنے دل میں بآواز بلند. اور والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.